السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، ہماری گفتگو خاندان کا قرآنی تصور، معاشرتی مسائل اور ان کا حل۔ ہم اس موضوع پہ گفتگو کر رہے تھے اور خاندان کا جو قرآنی تصور ہے اس کے بارے میں ہم سورہ مبارکہ فرقان کی آیت نمبر 74 کی روشنی میں آگے بڑھ رہے تھے۔ تو پروردگار عالم نے یہاں پر ایک باب کی خواہش کو دعا کی صورت میں بیان کیا۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین۔ تو یہاں پر لفظ حبنا کو لایا، اور حبنا اس عطا کو کہتے ہیں کہ جس کا تقاضا پہلے سے موجود ہے، یعنی اگر تقاضا پہلے سے نہ ہو تو پھر لفظ حبنا کا استعمال نہ ہو جائے۔ جس طرح قرآن مجید میں جناب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ یہاں پر جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو پروردگار عالم نقل فرما رہا ہے۔ جناب ابراہیم حمد و ستائش پروردگار بجا لاتے ہوئے فرماتے ہیں، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہے کہ جس نے مجھے عطا کیا۔ یہاں لفظ وہب لایا، حب لنا وہبا، یعنی دونوں کا معنی کیا ہے کہ پروردگار عالم وہ عطا کرے کہ جس کا تقاضا پہلے سے موجود ہے اور انسان اس شے کا طلبگار ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 برس سے بھی آگے گزر جاتی ہے، لیکن ابھی تک ان کا کوئی بچہ نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہم آج دعا کریں گے، کل نتیجہ نہ آئے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ خدا نے ہماری دعا قبول ہی نہیں کی۔ اللہ ہر ایک کا سنتا ہے، لیکن میرا خدا نہیں سنتا۔ خدا میری بات نہیں سنتا، میری آواز نہیں سنتا، میری دعا خدا نہیں سنتا۔ ہم خدا کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ جو تقاضا اگر فوراً پورا نہ ہو جائے تو ہم خدا پر سوء ظن کرنے لگتے ہیں کہ خدا سب کا سنتا ہے، ہمارا نہیں سنتا۔ یعنی یہاں پر ہم شکایت پہ شکایت لگاتے ہیں کہ خدا ہمارا نہیں سنتا۔ لیکن ابراہیم جو خلیل الرحمن ہے، ابراہیم جو نبی ہے، جو رسول ہے، جو خلیل ہے، جو مقام خلوت پر فائز ہے، ابراہیم جو مقام امامت پہ فائز ہے، ابراہیم خدا سے دعا کر رہا ہے پروردگار عالم مجھے عطا کرے، لیکن پروردگار عالم اس کی پیری تک، آخری عمر تک پروردگار عالم اسے بچہ عطا نہیں کرتا۔ ابراہیم کی دعا کو خدا سن رہا ہے، لیکن ابراہیم کی دعا کا نتیجہ نہیں مل رہا ہے۔
لیکن ابراہیم خدا سے مایوس بھی نہیں ہو رہا ہے، یعنی دعا مانگو، نہ ملنے پر خدا سے رابطہ منقطع مت کرو۔ یہ ہمارے لیے ایک انتہائی اہم مرحلہ ہے طرز زندگی میں کہ ہم کسی سے کچھ مانگتے ہیں، ممکن ہے اس بیچارے کے پاس نہ ہو، اگلے دن ہم اسے رابطہ توڑ دیتے ہیں، میں نے مانگا تو اس نے نہیں دیا۔ بھائی ممکن ہے اس کے پاس نہ ہو، ممکن ہے اس کی اپنی ضرورت ہو۔ ہمیشہ خدا اور خدا کے بندوں کے ساتھ سوء ظن مت رکھو، بدگمان مت ہو جاؤ۔ بھائی اچھے گمان ممکن ہے اس کے پاس نہ ہو، بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ اس کے پاس ہے، وہ کنجوس سے نہیں دے رہا ہے۔ بھائی آپ کو اس کی زندگی کا کیا پتہ؟ ہمیں قاضی بننے کا حق اللہ نے نہیں دیا۔ ہم قاضی بنتے جائیں گے تو معاشرتی مسائل بڑھتے جائیں گے اور گناہ پہ گناہ بھی ہمارے اوپر آ جائے اور پھر ہمارے دل میں ہدایت کا دروازہ بھی بند ہو جائے، کیونکہ گناہ یہ ہدایت کے راستے کو بند کرے۔ ابراہیم علیہ السلام الحمدللہ الذی خدا کی تعریفیں کر رہا ہے، خلیل الرحمن ہے۔ ابراہیم کی آواز کو خدا بار بار سننا چاہتا ہے۔ کبھی انسان کو تقاضا کر کے دے تو دوبارہ وہ پکارے گا نہیں، دوبارہ وہ جائے گا نہیں۔ انسان اگر آرزو اگر مکمل ہو جائے، اگر اس کی خواہشیں مکمل ہو جائے تو دوبارہ وہ مانگے گا نہیں۔ تو محبوب کی آواز سننا بھی محبت کی نشانی ہے، چونکہ ابراہیم محبوب خدا ہے، ابراہیم خلیل رحمان ہے۔ خدا ابراہیم کی آواز کو بار بار سننا چاہتا ہے، اسی وجہ سے ابراہیم بھی بار بار خدا کو پکار کر تھکتا نہیں ہے، بلکہ ابراہیم کی معرفت میں اور اضافہ ہو جائے، اسی وجہ سے ابراہیم کا درجہ بڑھ رہا ہے۔ اگر یہ معرفت ہم میں آ جائے، پروردگار ہم مانگ تو رہے ہیں، تو سن رہا ہے، تو دیکھ رہا ہے، لیکن پھر بھی کرے وہ جو تو بہتر جانتا ہے، تو جو میری مصلحت ہے تو وہ کر۔ ہم یہ نہیں کہتے پروردگار میری مصلحت کے مطابق کر، بلکہ ہم کہتے ہیں پروردگار دو۔ بعض اوقات ہم ایسی دعائیں مانگتے ہیں کہ اگر وہ پورا ہو جائے تو اگلا دن ہی ہمارے خاندان کا نظام ہی بکھر جائے۔ تو یہاں پر کیا وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ اسماعیل و اسحاق، روایتوں میں آیا ہے 80 سال کی عمر میں پروردگار عالم ابراہیم کو 2 بیٹے عطا کرتے ہیں، یعنی جن بیٹوں کے طلب عمر بھر ہے۔ جب آخری عمر میں جب ابراہیم کی بیوی کو بچے کی خوشخبری دی تو وہ تعجب میں پڑ گئی، حیران ہو گئی کہ اس عمر میں مجھ سے بچہ، میرا شوہر بھی آخری عمر میں اور میں بھی عمر کے آخر میں۔ پروردگار عالم اس کے تعجب کو دور کرتا ہے، اتعجبین من امر اللہ، خدا کے امر سے کیا تمہیں تعجب ہے؟ پروردگار عالم جو چاہے کرتا ہے، جسے چاہے عطا کرتا ہے، اسی وجہ سے پروردگار عالم اس عمر میں عطا کرتا ہے۔ اور اسی طرح جناب سلیمان اور داود کے بارے میں بھی پروردگار عالم سورہ مبارکہ صاد میں وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سلیمان، ہم نے ہبہ کیا، عطا کیا، یعنی یہاں پر دینا نہیں ہے، عطا کیا۔ کیا عطا کیا؟ بھائی داود کے لیے عطا کیا، کیا عطا کیا؟ سلیمان، یعنی یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے نعم العبد، یہ بہترین بندہ ہے،
یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ یہ بہترین نبی ہے، یہ بہترین ولی ہے، بلکہ سلیمان کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ عبد ہے، یعنی نعم العبد، بہترین خدا کا بندہ سلیمان ہے جسے خدا نے داؤد کو عطا کیا۔ انہ اواب، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ پلٹ پلٹ کر خدا کی بارگاہ میں یہ رجوع کرتا ہے۔ بھائی سلیمان کون؟ جس کے لیے اتنی حکومت دی پروردگار عالم کہ جناب آدم سے لے کر آج تک ایسی حکومت کسی کو پروردگار نے نہیں دی۔ بھائی حکومت جنوں پر اس کی حکومت ہے، پرند پر اس کی حکومت ہے، چرن پر اس کی حکومت ہے، حشرات ارض پر اس کی حکومت ہے، چونٹی کی آواز کو میلوں کے فاصلے سے وہ سنتے ہیں۔ سورہ نمل، جناب سلیمان قرآنی ایک عجیب شخصیت ہے، اور سورہ نمل میں بہت ساری سائنسی گفتگو ہے۔ قرآن اور سائنس بھئی اگر سمجھنا ہے تو سورہ نمل کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جناب سلیمان کی زندگی میں پروردگار عالم نے بہت ساری عجائبات خلقت کے بارے میں بیان کیا، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن پروردگار عالم سلیمان کے وجود کے ساتھ اتینا کے لفظ کو استعمال نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہابنا، ہبہ کیا، ہم نے عطا کیا۔ یہ سلیمان نعم العبد ہے، یعنی جو داؤد کا خاندان ہے اس میں جو بیٹا مل رہا ہے اس کے لیے لفظ وہابنا کا استعمال کیا۔ اسی وجہ سے ایک باپ کی تمنا کیا ہے کہ پروردگار عالم نہ دے بلکہ عنایت کرے۔ جب خدا عنایت کرے گا تو ایسا بیٹا عطا کرے گا جو آپ کے نظام خانوادے کو آگے لے کر بڑھے اور آپ کے مقصد میں شریک ہو جائے۔ اسی وجہ سے ربنا حب لنا، پروردگار عالم سے ایک باپ مانگ رہا ہے اس لفظ کے ذریعے۔ تو یہاں پر ایک معاشرتی فارمولہ ہے کہ اگر آپ کے لیے نیک اولاد چاہیے، اگر آپ کے لیے نیک بیوی چاہیے اور ان بچوں کے لیے ایک نیک ماں اگر چاہتے ہو تو پروردگار سے مانگو، پروردگار سے اپنا رابطہ قائم کرو اور بار بار مانگو۔ جس طرح ابراہیم 80 سال تک مانگتے رہے، زندگی کے آخری حصے میں پروردگار عالم نے ابراہیم کو عطا کیا، یعنی 80 سال کی عمر میں۔ ہم لوگ جلدی مایوس ہوتے ہیں تو قرآن دراصل ہمیں سہارا دینے کے لیے ہے۔ ان آیتوں کو پروردگار عالم بیان کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ کسی حال میں بھی تیرا رابطہ خدا سے کٹنا نہیں چاہیے، تیرا رابطہ خدا سے برقرار رہے اور خدا کی رحمت سے نا امید بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بندہ جانتا نہیں ہے لیکن پروردگار عالم آخری عمر میں 2 بیٹے دیتے ہیں، ایک کی نسل میں نبوت کو رکھتا ہے اور دوسرے کی نسل میں امامت کو رکھتا ہے، یعنی قیامت تک کی قیادتیں، نبوت قیادتیں ہیں، امامت قیادتیں ہیں، دونوں سلسلے، ایک سلسلے کو اسحاق کی نسل میں اور دوسرے سلسلے کو اسماعیل کی نسل میں، اور آخری نبی کو جناب اسماعیل کی نسل میں پروردگار عالم رکھتا ہے۔ تو جس نسل سے ابراہیم کا مقصد چلے، جو نسل ابراہیم کے مقصد کو آگے لے کر جائے، جس ماں کے رحم میں ایسے بچے پلے، جس ماں کے گود میں ایسے بچے پلے کہ جو مقصد نبوت کو آگے لے کر چلے،
تو اس کے لیے لفظ وہب کا استعمال ہوتا ہے۔ بھئی ابراہیم خدا سے امامت مانگ رہا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ پروردگار عالم ابراہیم کو امامت کا منصب دیتا ہے، نبی پہلے سے ہے، رسول پہلے سے ہے، خلیل پہلے سے ہے، لیکن مانگ نہیں رہا ہے کچھ۔ لیکن جو ہی امامت کا عہدہ ابراہیم کو ملے تو یہاں پر ابراہیم اس امامت کے سلسلے کو اپنی ذریت میں مانگ رہا ہے، تو پروردگار عالم یہاں پر ابراہیم کی دعا کو رد نہیں کرتا، اس کے تقاضے کو رد نہیں کرتا، چونکہ خاندان ہے نا، خاندانی نظام ہے، اس خاندانی نظام میں ہدایت کا سلسلہ رہے۔ آج بھی کون سا ایسا خاندان ہے جو اپنے خاندانی چراغ کو بجھتا دیکھنا چاہے؟ نہیں، ہر باپ کی یہ تمنا ہے جو چراغ میرے خاندان میں جلا ہے یہ قیامت تک یہ چراغ جلتا رہے، قیامت تک میرا مقصد چلتا رہے، قیامت تک میرا ہدف چلتا رہے۔ لیکن کس کے ذریعے میرا ہدف چلے گا؟ میری بیویوں کے ذریعے اور میرے بچوں کے ذریعے۔ تو جناب ابراہیم کی ایک بیوی نہیں تھی، 2 بیویاں تھیں۔ اسی وجہ سے آیت میں کہا ربنا ہب لنا من ازواجنا، ہماری بیویوں میں سے۔ تو ناظرین گرامی، ہم ایک وقفے کی طرف جاتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری گفتگو چل رہی ہے خاندانی نظام کا قرآنی تصور۔ سورہ مبارکہ فرقان کی آیت نمبر 74 پہ ہماری گفتگو جاری ہے۔ تو پروردگار عالم سے مانگنا کیا چاہیے؟ اگر خدا سے مانگے تو کیا مانگے؟ یہاں پر دیکھو قرآن مجید میں یہ وہابنا کے ساتھ یہ استثنائی موارد میں سے ہے، کچھ اور بھی موارد ہے، لیکن اہم ترین چیزیں جو انسان کی زندگی کو متحول کرے، انسان کی زندگی کو تبدیل کرے، انسان کی زندگی میں تبدیلی لائے، انسان اس دنیا کی مختصر ترین زندگی میں فنا ہونا نہیں چاہتا۔ کون سا ایسا باب ہے جو اپنا اثر نہیں چاہتا؟ کون سا ایسا باب ہے جو اپنے مقصد کو جاری رکھنا نہیں چاہتا؟ ہر انسان کی یہ خواہش ہے کہ میں رہوں یا نہ رہوں میرا مقصد چلے، میں رہوں یا نہ رہوں میرا ہدف آگے بڑھے، میں رہوں یا نہ رہوں جس شے کے لیے میں نے اپنی زندگی صرف کی ہے اسے باقی رہنا چاہیے۔ تو انسان کا مقصد جاری رہنے کے لیے انسان کے خاندان میں 2 اہم ترین کردار سامنے آتے ہیں۔ ایک بیوی کا کردار ہے اور دوسرا اس کی اولاد اور اس کے بیٹے اور بیٹیوں کا کردار ہے۔ تو یہاں پر پروردگار عالم سے جو پہلا کردار مانگ رہا ہے وہ ہے بیویوں کا کردار۔ لیکن بیوی، کیسی بیوی، کیسے بچے؟ بھئی کیسے بچے مانگے، کیسی بیوی مانگے؟ حسن و جمال والی بیوی، دولت والی بیوی، مال ہو، ثروت ہو، کمال ہو، خاندان ہو، قدرت ہو، اختیار ہو، جمال ہو، کمال ہو، ایسی بیوی؟
کس قسم کی بیوی چاہیے، تو یہاں پر آیت آگے بڑھ کر معین کر رہی ہے کہ خدا سے اگر بیوی مانگے تو کیسی بیویاں مانگے اور کیسے بچے مانگے. من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، پروردگار عالم بیویاں دے، عطا کرے، بچے عطا کرے، لیکن کیسے بچے، کیسی بیویاں، قرۃ اعین. یہاں پر قرآن ایک نازک مرحلے کی طرف انسانوں کی توجہ دلاتا ہے. اس نقطے کو ہمیں سمجھنا ہوگا. اگر خاندانی بقا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو آپ کی نسل باقی رہے، اگر چاہتے ہو آپ کا اقتدار قائم رہے، اگر چاہتے ہو آپ کا مقصد باقی رہے، بھئی کون سا باپ ایسا ہے جو اپنے مقصد کو جاری رکھنا نہیں چاہتا؟ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے باقی رکھے تو کیسے رکھے؟ کتنے کروڑ ارب انسان ایسے گزر چکے ہیں، باپ گزر چکے ہیں جن کے اہداف بھی نابود، ان کے مقصد بھی ختم، ان کے خاندان بھی تباہ. آج نہ ان کے مقصد کا کسی کو پتا ہے، نہ ان کے خاندان کا کسی کو پتا ہے. کیوں؟ اس لیے انہوں نے خدا سے رابطہ قطع کر کے، خدا سے رابطہ کاٹ کے بندوں سے رابطہ جوڑا، بندوں سے مانگا. لیکن اگر خدا سے مانگے تو خدا نہ ٹوٹنے والا رشتہ عطا کرتا ہے، اور ان رشتوں میں سب سے اہم اور پہلا رشتہ بیوی کا رشتہ ہے. اسی وجہ سے بیوی کیوں مانگے، بچے کیوں مانگے؟ کہا قرۃ اعین. قرۃ اعین یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک. البتہ یہ ایک استعارہ ہے. ہم قرآن کے ان آیتوں کا ترجمہ نہیں کر سکیں گے، چونکہ ہمارے پاس جو الفاظ ہے ان میں یہ گنجائش نہیں ہے. چونکہ قرآن کے ہر لفظ میں معنی کا ایک سمندر چھپا ہے، تو ہم ایک ظاہری کلمے کے ذریعے ہم جو معرفت ان میں ہے اس کو ہم بیان نہیں کر سکیں گے. لیکن ترجمہ دراصل یہ مفہومی ہے. نہیں تو جتنے بھی قرآن کے ترجمے ہیں وہ قرآن کے اصلاً ترجمے نہیں ہے. آپ شاید مجھ سے پوچھے بھائی یہ کیسے، مگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ نہیں ہے. دنیا میں کوئی مرد پیدا نہیں ہوا جو بسم اللہ کا ترجمہ کرے. بھائی بسم اللہ کیا ترجمہ کرو گے اللہ کا؟ تمام صفات کمال و جمال کے مجموعے کا نام ہے اللہ. کیا ترجمہ کرو گے اللہ کا؟ کیا خدا یا اللہ کا ترجمہ ہے؟ یہ تو فارسی زبان کا ترجمہ ہے. گاڈ، بھائی یہ اللہ کا ترجمہ ہے. میں تو یہ مترجمین ہے جو خدا کا ترجمہ کرتے ہیں یا جو گاڈ کا ترجمہ کرتے ہیں، ان سے میرا یہ تقاضا ہے لفظ اللہ کو ہی رکھو. بھائی ہم نے انگریز بننا نہیں ہے. گاڈ میں کیا ہے؟ گاڈ میں کیا آپ اللہ کے معنی کو گاڈ میں سمجھیں گے یا خدا میں اللہ کا معنی ہم سمجھیں گے؟ نہیں. یا رحمان الرحیم، بھائی رحمان الرحیم کا ترجمہ آج تک کوئی نہ کر سکا. آپ جو ترجمہ کر رہے ہیں وہ اس لفظ کا ایک مختصر جھلک ہے، اس کا ایک مختصر مفہوم ہے، اسے ہم بیان کر رہے ہیں. لیکن میں یہ عرض کروں گا خود اس عربی جو کلمات ہے ہمیں ان کے قریب جانے کی ضرورت ہے. جس طرح ابھی لفظ وہابانہ میں اگر ہم کئی اور گھنٹے بھی تفسیر کریں تو شاید حق ادا نہ ہو جائے.
قرآن کی ان آیتوں کو لائے، چونکہ یہ سب کیا ہے، خاندان کی محوریت پہ یہ آیتیں گھوم رہی ہے۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں قرآن کے مفاہیم کو سمجھنا ہے، خصوصاً قرآن جس مہینے میں نازل ہوا ہے، اگر اس مہینے میں قرآن کو نہ سمجھے تو کب سمجھو گے؟ آج ہم جو مار کھا رہے ہیں، اس وجہ سے مار کھا رہے ہیں کہ قرآن نے جو نظام دیا، ہم اس نظام کو سمجھنے سے عاجز ہے، قاصر ہے۔ آج کتنے معاشرتی دکھ درد ہمیں دیکھنے کو ملے، کتنے معاشرتی مسائل ہیں، کتنے خاندانی مسائل ہیں۔ یہ سارے مسائل کیوں وجود میں آئے ہیں؟ اس وجہ سے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کے فرمولوں کو ہم نے فراموش کیا۔ آج ہمارا خاندان انگریز کا خاندان ہے، قرآنی خاندان نہیں ہے، تو قرآنی خاندان کی طرف ہمیں پلٹنا ہوگا۔ قرآنی خاندان بننے کے لیے رابطہ مغرب سے برقرار کرنا نہیں ہوتا، قرآن سے برقرار کرنا ہوتا ہے۔ قرآن کیسا تصور پیش کرتا ہے؟ ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ بھائی بیوی کیوں مانگے، بچے کیوں مانگے؟ قرآن کہہ رہا ہے تاکہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک، یہ اردو میں تو یہ مفہوم سمجھ میں آتا ہے، لیکن دوسری زبانوں میں آنکھوں کی ٹھنڈک کا کوئی معنی نہیں ہے۔ خود پاکستان میں بہت ساری زبانیں اور ہیں، ان میں آنکھوں کی ٹھنڈک کا اصلاً مفہوم نہیں ہے۔ وہاں پر آپ کیا معنی کریں گے؟ وہاں پر اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہم جس معنی کا سہارا لیں گے وہ ہے نور اور روشنی۔ پروردگار ہمیں عطا کرے بیویاں، یعنی بیوی اپنے لیے نہ مانگو، پورا معاشرے کی فکر کرو۔ یعنی جو باپ ہوتا ہے اس کو اپنے گھر بھی بچانا ہے، اپنا معاشرہ بھی بچانا ہے۔ معاشرہ تب بچے گا جب آپ کا گھر بنے گا، معاشرہ تب بچے گا جب آپ کے ہمسائے کا گھر بچے گا۔ آپ کا بچہ تب بچ سکتا ہے جب خاندان آپ کے ہمسائے کا بچے گا۔ ہمسائے کا خاندان بگڑے، آپ کے بچے خود بخود بگڑیں گے، آپ چاہے یا نہ چاہے۔ تو میرے عزیزو، قرآن یہ راستہ دکھا رہا ہے کہ دیکھو، دعا مانگے تو سب کے لیے مانگو۔ جی میرا گھر بچے دوسروں کے اجڑے تو اجڑے، رہے تو رہے، مجھے کیا؟ اسلام کہہ رہا ہے اس گھر کا تعلق تیرے گھر سے ہے، اس وجود کا تعلق تیرے بچوں سے ہے، تیری بیویوں سے ہے، تیرے خاندان سے ہے۔ انسانی معاشرہ ایک عمارت کی طرح ہے، ایک عمارت اگر گر جائے تو سب کا نقصان ہے۔ انسانی معاشرے میں ایک خاندان بھی خراب ہو جائے، وہی ایک خاندان ہزار خاندان کو خراب کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر خدا ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ دیکھو، خدا سے مانگو تو کیا مانگو؟ بھائی بیویاں مانگو۔ اب یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ ایک بیوی مگر کافی نہیں ہے؟ جی ایک بیوی کافی کیوں؟ بیویوں کا تقاضا ہے۔ ایک بیوی اگر جناب ختیجہ کی طرح ہو ایک ہی کافی ہے، اگر جناب فاطمہ کی طرح ہو تو ایک بیوی کافی ہے، لیکن اگر نوح کی بیوی کی طرح ہو تو ایک بیوی وبال جان ہے، خاندان کے لیے بلا ہے، آپ کے ایمان کے لیے وبال ہے۔ اگر لوط کی بیوی کی طرح ہو تو وہ خاندان کا چراغ نہیں ہے، وہ خاندان پر بلا ہے، عذاب الہی ہے۔ تو ایک بیوی اگر لوط کی بیوی کی طرح ہو، ایک بیوی اگر نوح کی بیوی کی طرح ہو تو خاندان میں آپ کا مقصد آگے نہیں بڑھے گا، آپ کا خاندان اجڑ جائے گا۔ اس خاندان میں شوہر کے لیے
زندگی کی تسکین نہیں ہے، اس کی زندگی اضطراب میں ہے، طوفان میں ہے، اس کے گھر میں طوفان ہے، عقیدے کا طوفان ہے، عمل کا طوفان ہے، محبت نہیں ہے، نفرتیں ہیں، کدورتیں ہیں، عداوتیں ہیں، دشمنیاں ہیں، باپ بیٹے کا دشمن، بیٹا باپ کا کہنا نہ مانے، بیٹی سرکش، بیوی سرکش، تو اس سرکش خاندان میں باپ کا کیا بنے گا؟ باپ کا کیا بنے گا؟ خاندان کی یہ عمارت گر جائے گی۔ اسی وجہ سے قرآن مسئلہ تو بیان کر رہا ہے لیکن مسئلے کا حل بھی بیان کر رہا ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بھئی مانگو، بیوی مت مانگو، بیویاں مانگو۔ اگر بیوی اگر خدیجہ کی طرح ہو تو ایک بیوی سے ایک فاطمہ ملے، سلسلہ یہ امامت چلے، قیامت تک کے لیے آپ کا گھر آنے والی نسلوں کے لیے چراغ ہدایت بن جائے، ان کے لیے رول ماڈل بن جائے۔ ورنہ چونکہ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے بھائی شادی کیوں کرے، سوال ہے نا بھائی شادی کا فلسفہ کیا ہے؟ مرد کئی شادیاں کر سکتا ہے لیکن خواتین ایک سے زیادہ نہیں کر سکتی، تو کیوں؟ سوال تو بنتا ہے نا بھائی بچے دو ہی اچھے، لیکن قرآن اس نعرے کو مسترد کرتا ہے۔ بھائی بچے دو اچھے نہیں ہیں، دو بچے اگر ہو جائے تو خاندان کچا ہو جائے، کچا خاندان خدا کو پسند نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس پہ ہم گفتگو کریں گے، آپ اپنے سوالات بھی بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ پورے ماہ رمضان میں ہماری گفتگو خاندان اور خاندانی مسائل پر ہے، آپ مختلف سوالات کر سکتے ہیں، آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کے لیے فہم قرآن کا ایک یادگار پروگرام انشاءاللہ آپ کے لیے پیش کریں گے، آپ کے ساتھ ہم چلیں گے۔ یہ قرآن آیا ہے مجھے بنانے کے لیے، آپ کو بنانے کے لیے، آپ کے خاندان کو بنانے کے لیے، آپ کے شوہر کو بنانے کے لیے، آپ کی بیوی کو بنانے کے لیے، آپ کے بچوں کو بنانے کے لیے، آپ کے بیٹوں کو بنانے کے لیے، آپ کی بیٹیوں کو بنانے کے لیے، آپ کے خاندان کو فنا سے بچانے کے لیے، تاکہ آپ بھی باقی رہے، آپ کا خاندان بھی باقی رہے اور آپ کا مقصد بھی قائم رہے۔ پہلے میں نے عرض کیا یہ لفظ وہبنا کے ذریعے جو مانگے وہ شریک دسترخوان نہیں ہے، وہ شریک مقصد ہے۔ شریک مقصد یعنی آپ کی زندگی کا جو مقصد ہے قیامت تک وہ مقصد چلے گا۔ کون چلائے گا آپ کی زندگی کا مقصد؟ آپ کی بیویاں چلائے اور آپ کے بچے چلائے۔ یعنی قرآن انسان کو بصیرت کا وہ نور عطا کر رہا ہے کہ جو خاندانوں کو نابودی سے بچائے۔ تو قرآنی معاشرہ اگر چاہتے ہو، قرآنی خاندان چاہتے ہو، تو خدا نے جو اصول بتایا ہے ان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بھئی کیسی بیوی؟ کہا وہ بیوی جو آنکھوں کا نور بن جائے۔ کیوں خدا نے آنکھوں کی مثال دی اور آنکھوں میں جو نور ہے اس کی مثال دی؟ کیوں؟ آپ ہمارے معاشرے میں سنتے بچہ، جی یہ بیٹا میری آنکھوں کا نور ہے۔ آج تک آپ نے سنا نہیں ہوگا کہ میری بیوی میری آنکھوں کا نور ہے، نہیں، کسی نے نہیں کہا۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے بیوی آنکھوں کا نور ہے۔ قرآن بیوی کو آنکھوں کا نور کہہ رہا ہے۔ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ انشاءاللہ ہم ایک وقفے کی طرف جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم دوبارہ اسی فلسفے کی طرح پلٹتے ہیں۔ آپ کو دوبارہ ہم اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور سلسلہ یہ گفتگو یہاں سے آگے
بڑھ رہا تھا کہ پروردگار عالم نے بیوی کے لیے جو قرآن میں اصطلاح استعمال کیا وہ قرۃ اعین ہے، یعنی اعین یہ عین کی جمع ہے، یعنی آنکھ کی نہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ کون؟ آپ کی بیویاں۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کون؟ آپ کے بچے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیوی کیسے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ آج تک ہمارے معاشرے میں آپ یہ تو سنیں گے کہ بیوی پیروں کے جوتے ہیں، بہت سارے یہ معاشرتی باتیں ہیں، یہ اسلام کی باتیں نہیں ہے، یہ قرآن کی باتیں نہیں ہے، یہ ہمارے معاشرے کی باتیں ہیں۔ بھائی بیوی کیا ہے؟ پیروں کے جوتے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ ایک جوتا پھٹے تو دور پھینکو اور دوسرا جوتا لو۔ یعنی ہم نے بیوی کو اس قدر گرا دیا، شریک مقصد کو اتنا گرا دیا، اس کو پیروں کا جوتا بنا دیا۔ جوتا یہ زندگی کا شریک نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے بیوی تیرا جوتا نہیں ہے، بیوی تیری زندگی کا شریک ہے، تیرے مقصد کا شریک ہے۔ کون؟ تیری بیوی۔ اسی وجہ سے کہا بیوی تیری آنکھوں کا نور ہے۔ بھئی آنکھوں کی کیا قیمت ہے، نور کا کیا قیمت ہے؟ میری آنکھوں کی قیمت، آپ کی آنکھوں کی قیمت کیا ہے؟ میں نے بعض جگہوں پر ہمارے شاگردوں سے ہم نے پوچھا کہ ہم آپ کے لیے مثلاً یہ شہر کراچی آپ کو دیتے ہیں، مکمل آپ کے حوالے، فقط آپ اپنی ایک آنکھ دے۔ تو آج تک میں نے جس سے بھی سوال کیا ایک آنکھ دے کراچی لے، کیا ایسا کریں گے؟ کسی نے بھی ہاں میں جواب نہیں دیا۔ کہا مجھے ایک آنکھ کراچی سے عزیز ہے، اقتدار سے عزیز ہے، دولت سے عزیز ہے، زمینوں سے، عمارتوں سے، گھروں سے، یعنی جو کچھ بھی کراچی میں ہے میں ٹھکرا دوں گا، لیکن ایک آنکھ نہیں دوں گا۔ تو میں نے کہا چلو دونوں آنکھیں دے اور پورے پاکستان کو آپ لے، کیا ایسا سودا آپ کو قبول ہے؟ کہا سودا قبول نہیں ہے۔ میں نے کہا ہم اور آگے بڑھتے ہیں، پوری کائنات جو کچھ بھی اس کائنات میں ہے سب آپ کے حوالے، لشکر، فوج، دولت، بینک، کارخانے، گاڑیاں، جی جہازیں، ڈالر، زمینیں، سب آپ کے حوالے، لیکن آپ دو آنکھیں ہمیں دیں گے۔ کہا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا اس جہاں کو لے کر ہم کریں گے کیا جس کو دیکھنے کے لیے آنکھ ہی نہ ہو؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ کی آنکھوں کی کتنی قیمت ہے، یعنی آپ کے وجود میں پروردگار عالم کی کتنی نعمتیں ہیں۔ ہر ایک نعمت کی قیمت دنیا سے بڑھ کر ہے۔ تو اس آنکھ کی قیمت اس وقت ہے جب اس آنکھ میں نور ہو۔ بھائی ایک نابینا انسان اس کی آنکھوں کو لے یا رکھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ دنیا پہلے ہی اس کی آنکھوں کے سامنے تاریک ہے، اس کی آنکھوں کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ لیکن وہ بندہ جس کی آنکھیں دیکھ رہی ہے اس کی آنکھوں کی قیمت ہے۔ لیکن آنکھ دیکھنے کے لیے ضروری ہے اس میں روشنی ہو، تو آنکھوں کی روشنی، آنکھوں کا نور، وہ آنکھوں سے بڑھ کر اس کی قیمت ہے۔ یعنی اگر آنکھوں کی قیمت ہے تو اس نور کی وجہ سے ہے۔
یعنی جس کی آنکھ میں نور ہوگا اس کی زندگی چلے گی، جس کی آنکھ میں نور ہوگا اس کی زندگی ہوگی، جس کی آنکھ میں نور ہوگا اس کو راستہ نظر آئے گا، جس کی آنکھ میں نور ہوگا وہ زندگی کو دیکھ سکے گا، وہ زندگی کی لذت اٹھا سکے گا۔ لیکن جس کی آنکھیں نہ دیکھ سکے وہ زندگی کی لذت اٹھا نہیں سکتا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے تیری زندگی کا سہارا تیری بیوی ہے، تیری زندگی کا ستون تیری بیوی ہے، تیری آنکھوں کی ٹھنڈک تیری بیوی ہے، تیری آنکھوں کا نور تیری بیوی ہے۔ تو خدا سے وہ بیوی مانگے جو تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، تیری آنکھوں کا نور ہو، جو تیری زندگی کا سہارا ہو۔ وہ بیوی نہ لو جو تیری آنکھوں میں کانٹا بن جائے، وہ بیوی نہ لو جو تیرے حلق میں ہڈی بن جائے۔ اس بیوی کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو تیرے گلے کی ہڈی بن جائے، بلکہ گلے کی ہڈی، آنکھوں کا کانٹا بیوی خدا سے مت مانگو۔ اگر ایسی بیوی مانگو گے تو تم جوانی میں بوڑھے ہو جاؤ گے۔ یہ روایتیں ہیں۔ اور ایسا انسان کہ جس کی بیوی اس کا کہنا نہ مانے، اگر اس کو طلاق نہ دے، وہ اس کی زندگی میں رہے، تو روایتوں نے بھی کہا اس کی عمر کم ہو جائے گی۔ اور آج کے میڈیکل نے بھی کہا، آج کی جدید سائنس نے بھی کہا ایسا انسان جلدی مر جاتا ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے بعض انسانوں کو دیکھا کہ ان کی بیویاں بد اخلاق، بدترین ان کی عورتیں، لیکن اللہ نے ان بیویوں سے ان کے شوہروں کو اٹھا لیا، اس کے بعد ان بیویوں کی بدترین زندگی شروع ہو گئی۔ تو یہاں پر جو بیوی خدا سے مانگے، ایسی بیوی ہو جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، زندگی کا سہارا بنے۔ فقط بیوی نہیں، اولاد بھی آنکھوں کا سہارا ہو اور آنکھوں کا نور۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ خود کربلا میں جب علی اکبر گھوڑے سے گرے، آواز دی یا ابتا علیک منی السلام، بابا بیٹے کا آخری سلام قبول کر۔ امام علی مقام میدان کی طرف دوڑتے ہیں۔ مقتل میں پہنچنے کے بعد مولا گھوڑے پہ نہ رہ سکے، مولا گر گئے۔ گرنے کے بعد اب مولا نہ اٹھ سکے، اب گھٹنوں کے بل حسین چل رہے ہیں اور یہ آواز دے رہے ہیں اینا اینا یا بنی علی، میرا بیٹا علی تم کہاں ہو؟ تیرے بابا کی آنکھوں کا نور چلا گیا، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ یعنی اولاد آنکھوں کا نور ہے۔ بھئی یہ قرآن جناب یعقوب اور یوسف کے وہ قصہ نہیں ہے، وہ زندگی کے اصول ہے۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، یوسف کے غم میں یعقوب کی دونوں آنکھوں کا نور چلا گیا۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، غم میں یعقوب مغموم تھے، یوسف کے غم میں۔ اولاد ہے نا، آنکھوں کا نور ہے نا، لیکن یوسف کی جدائی میں آنکھیں نابینا ہو گئی۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور آج کے میڈیکل کو
آج کی سائنس کو تحقیق کرنے کی ضرورت ہے کہ اولاد کی جدائی کا کتنا اثر ہے والدین پر. اولاد اگر جدا ہو جائے تو ان کے وجود پر کتنے منفی اثرات ہیں. بھائی قرآن کہہ رہا ہے کہ آنکھوں کا نور چلا جاتا ہے. جس طرح جناب یعقوب، قرآن کہہ رہا ہے آنکھیں نابینا ہو گئی یوسف کی جدائی میں. قرآن کہہ رہا ہے اولاد آنکھوں کا نور ہے. یہ اگر سامنے ہو تو آپ کی آنکھوں میں چمک آ جائے. اسی وجہ سے یوسف نے کہا کہ اذهبوا بقمیصی، میرے قمیص کو لے کر جاؤ اور میرے بابا کے چہرے پر ڈال دو، ان کی بینائی لوٹ آئے گی. یعنی ابھی یوسف سامنے نہیں آیا. یوسف کے اس کرتے میں وہ قدرت اور پاور ہے کہ یعقوب جیسے نبی کی بینائی اس کرتے کی وجہ سے لوٹ آئے. یعنی اس کرتے میں اولاد کی محبت ہے، منسوب ہے اولاد سے. یعنی یہاں پر کہنے کا جو مطلب ہے کہ آپ کا مقصد چلے گا آپ کی بیویوں کے ذریعے اور آپ کی اولاد کے ذریعے سے. اور اس کے بعد قرآن آگے بڑھ کر کہتا ہے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. اب ایک باپ خدا سے مانگ رہا ہے پروردگار عالم تو قرار دے، وَجَعَلْنَا ہمیں قرار دے. یعنی اب یہاں پر خاندان کے 3 ارکان ہیں، باپ، ماں اور اولاد. بھئی اولاد کیسے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے؟ ماں اگر آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. یعنی بیوی کے 2 کردار ہے، ایک ماں بن کر اور ایک بیوی بن کر. بچوں کی زندگی میں بھی اس کا کردار ہے اور شوہر کی زندگی میں بھی اس کا کردار ہے. تو یہاں پر کیا ہے؟ بیوی کی تربیت. بھئی بیوی کی تربیت کیسی ہو؟ اگر بیوی کی تربیت ہوگی تو اولاد کی تربیت ہوگی. ورنہ نوح کے بیٹے دنیا میں آتے رہیں گے اور وہ باپ کے گلے کی ہڈی اور آنکھوں کے کانٹے بنتے رہیں گے. باپ کے لیے سکون نہیں ہے، نہ گھر آباد نہ خاندان آباد، اس کی نسلیں بھی اجڑ جائیں. اسی وجہ سے کس گود میں اس کے بچے کی پرورش ہو رہی ہے، کن رحموں میں آپ کی نسل پل رہی ہے، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. ایک تربیت شدہ بیوی، ایک تربیت شدہ ماں اگر گھر میں آ جائے تو بچے آپ کے بن جائیں گے. اس کے بعد یہ دعا مانگ رہا ہے ہمیں متقین کے لیے امام بنا دے. کسے بنا دے؟ یعنی یہاں پر دیکھو ہمارے پاس جو امامت کا تصور ہے، ایک 12 اماموں کا تصور ہے جو سلسلہ یہ عصمت ہے، جن کے لیے آیہ تطہیر ہے، جن کے لیے قرآن کی متعدد آیات ہے. وہ فقط معصوم نہیں ہے بلکہ عصمت کبریٰ، ان سے ترک اولا بھی نہ ہو جائے. ایک وہ سلسلہ یہ امامت ہے، ایک ہمارے معاشرتی امامت ہے. اس آیت میں معاشرتی امامت ہر خاندان کا حق ہے. یعنی معاشرے میں قیادت اور معاشرے کی رہبریت، معاشرے کا لیڈر بننا ہر گھرانے کا حق ہے. لیکن کون بنے لیڈر؟ یہاں پر 3 گروہ معاشرے کے لیڈر بنیں گے. پہلا گروہ خود باپ، دوسرا گروہ بیویاں، تیسرا گروہ بچے. دیکھو قرآن کس خوبصورتی کے ساتھ نظام میں خاندان کا نقشہ پیش کر رہا ہے کہ خاندان کا کردار بھئی معاشرے میں کیسا ہوگا.
یہاں پر خدا سے یہ درخواست کر رہا ہے پروردگار عالم چونکہ تو ہمیں جانتا ہے، تو قرار دے. کیا قرار دے؟ ہمیں امام بنا دے، معاشرے کا امام بنا دے. کس طبقے کا امام بنایا؟ ہمارے معاشرہ، بھائی معاشرے میں کافر طبقہ ہے، معاشرے میں مشرک طبقہ ہے، معاشرے میں منافق طبقہ ہے، معاشرے میں بے دین طبقہ ہے، معاشرے میں لا مذہب طبقہ ہے، معاشرے میں خدا سے لڑنے والا طبقہ ہے، معاشرے میں شیطان پرست طبقہ ہے، معاشرے میں خدا پرست طبقہ ہے. معاشرے میں خدا پرست طبقہ کبھی اگر دیکھیں گے کئی اور طبقے ہیں. بھئی مسلمان طبقہ ہے، مومن طبقہ ہے اور متقی طبقہ ہے. یہاں پر پروردگار عالم سے جو تقاضا کر رہا ہے کہ مجھے، میری بیویوں کو اور میری اولاد کو تم معاشرے کا امام بنا، لیکن کس طبقے کی امامت چاہیے؟ کافر معاشرے کی نہیں، مشرک معاشرے کی نہیں، منافق معاشرے کی نہیں، بے دین معاشرے کی نہیں، مسلمان معاشرے کی نہیں، ایمانی معاشرے کی نہیں، بلکہ سب سے اعلیٰ ترین جو طبقہ ہے اس طبقے کا نام ہے متقی طبقہ. تو خدا سے مانگ رہا ہے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، پروردگار عالم ہمیں سب سے جو معاشرے میں اعلیٰ ترین اقدار کے حوالے سے، جو اعلیٰ ترین سوچ کے حوالے سے، جو مقصد کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ طبقہ ہے وہ متقین کا طبقہ ہے. پروردگار عالم ہمیں متقین کے لیے امام بنا دے. تو یہاں پر ایک انتہائی خوبصورت خدا سے تقاضا کر رہا ہے ایک باپ کہ نہ فقط مجھے بلکہ میری بیویوں کو اور میرے بچوں کو بھی معاشرتی امام بنا دے اور وہ بھی متقین کے لیے. تو دعا کرتا ہوں پروردگار عالم ہمارے خاندان کو بھی متقین کے لیے امامت کے اس منصب کے ساتھ متقین کا امام بنا دے اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہماری آنکھوں کا نور ہمارے خاندان کو قرار دے اور ہمیں قرآن کو اور زیادہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.